الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے تراویح کی نماز میں قرآن مجید کے 18ویں پارے کو سماعت کیا ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ توفیق اور یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کی کتاب مقدس سے ہم نے قرآن کے اس 18ویں پارے کی سماعت کی۔ قرآن مجید کا یہ جو پارہ ہے یہ دو بڑی صورتوں پر مشتمل ہے اور کچھ حصہ اس میں سورہ فرقان کا بھی شامل ہے۔ سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان۔ تو سورۃ المومنون یہ دراصل سورہ حج کا تتمہ ہے۔ جس طرح سورہ حج کے جو مضامین ہیں تقریباً وہی مضامین سورہ مومنون کے بھی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً نصف پارے کی صورت ہے۔ آئیے کہ سورہ مومنون کا مختصر سا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کا جو نزول ہے وہ مکے میں ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حق و باطل کی کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اس کشمکش کے نتیجے میں اہل حق جو تھے ان کے کردار کو قرآن مجید نے بطور دلیل پیش کیا۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جو ایمان والی امت ہے، جن کے دل ایمان سے منور اور روشن ہو گئے ہیں، تو ان کے کردار اور ان کے اخلاق کی بلندی کیا ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے انسانی نسلوں پر جو احسان فرمایا اور انسانی نسلوں کو جو اخلاق و کردار کی جو بلندی عطا فرمائی ہے اس کی طرف قرآن نے متوجہ کیا۔ گویا قرآن نے دوسری طرف اس طرف متوجہ کیا کہ جو لوگ نور توحید سے دور ہیں، جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں، تو وہ لوگ کردار کی جس پستی کا شکار ہیں، وہ اخلاق کے جس زوال کا شکار ہے وہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یہ ایمان والی امت کا کردار ہے۔ ان دونوں چیزوں کو انسانی سماج اپنے چشم ظاہر سے دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ انسانی تمدن کی آبیاری اور صحیح بنیادوں پر اس کے نشو و نما میں اسلام اور ایمان کے سوا کوئی دوسرا متبادل نظام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ جو صورت ہے سورۃ المومنون، اس کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب اس کے ابتدائی حصے کا نزول ہوا، جو بطور خاص ابتدائی 11 آیتیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے ان آیتوں کو لے کر باہر جو ہے نکلے اور صحابہ کرام کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اس کلام کو ان کے سامنے پیش کر سکے۔ تو سب سے پہلے آپ کی ملاقات سیدنا عمر سے ہوئی، اور آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر، آج اللہ نے مجھ پر ایسا کلام نازل فرمایا ہے کہ اگر تم اس پر عمل کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت الفردوس کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، آپ جلد سے جلد وہ کلام مجھ کو سنائیے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان آیات پر زندگی بھر عمل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور کی یہ ابتدائی آیات ان کے سامنے پیش کی کہ یقیناً فلاح یاب ہوئے، کامیاب ہوئے وہ ایمان والے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع، خدا ترسی، اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنے آپ کو لغویات سے بچاتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، بے مقصد اور بیکار کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، قرآن نے کہا کہ سوائے اپنی بیویوں کے
یا ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ملامت زدہ نہیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو لوگ اس کے سوا چاہتے ہیں تو وہی لوگ سرکش ہیں اور زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں. اولئک هم الوارثون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان والے ان اوصاف سے متصف ہیں، ان اوصاف سے مزین ہیں، یہی ایمان والے وارث ہیں جو اپنی وراثت میں جنت الفردوس کو پائیں گے اور اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن مجید نے کامیاب انسانوں کے بنیادی کردار اور اوصاف کو پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر جس امت کی، جس تہذیب کی، جس تمدن کی، جس نسل انسانی کی اللہ تعالیٰ جو ہے آبیاری فرماتا ہے، ان کی نشوونما فرماتا ہے، وہ کتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ وہ جو ہے ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک لوگ ہیں. قرآن نے کیا کہا کہ یہ سچے ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کی زندگی کا نمایاں پہلو نماز ہوتی ہے. اور نماز کیا؟ یہ نماز کے دراصل جو باطنی اوصاف ہیں، نماز کے جو باطنی اوصاف ہیں اس پر یہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں، یعنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نماز کے ظاہری اوصاف ہیں کہ جس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، جو دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری جو چیز ہے وہ نماز کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہے. تو قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ کامیاب مومن اپنی نمازوں پہ بہت متوجہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی نمازوں کا اثر ان کی زندگی میں جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغویات سے، بیکار کی چیزوں سے، لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص شعوری نماز پڑھتا ہو تو اس کی زندگی میں بیکار چیزوں کے لیے کبھی وقت نہیں ہو سکتا. ایک مومن کا وقت اور اس کی جو ترجیحات ہے وہ بہت جو ہے سوچ سمجھ کر ہوتی ہے. کبھی مومن جو ہے لا یعنی باتوں میں پڑھنے والا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اپنی ذات کو پاک کرتے ہیں، بخل سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھتے ہیں اور ہمیشہ انسانیت کی بھلائی اور خیر کے کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت، کتنا بڑا نقطہ قرآن نے یہاں پیش کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں ایک مومن وہ دراصل شہوات کے سلسلے میں بے لگام نہیں ہوتا، وہ جنس زدہ نہیں ہوتا، وہ جنسی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی عفت و عصمت کا محافظ ہوتا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے. تو وہ تمام چیزیں جو انسان کو شرمگاہوں کے غلط استعمال کی طرف لے جاتی ہیں، زنا کی طرف لے جاتی ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت کی طرف قرآن نے بڑا اہم نقطہ پیش کیا ادھر. پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. محافظت کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں جو چیزیں نمازوں کو متاثر کرتی ہیں. یہ نمازوں کو متاثر کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ بے وقت نماز پڑھنا، نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھنا، نماز پڑھتے وقت ارکان اور اس کے جو شرائط اور اس کے جو آداب ہیں اس پر توجہ نہ دینا، اور اسی طرح سے وہ چیزیں کہ جو نماز کو متاثر کرنے والی ہے، خارج کی چیزیں کہ جس میں ریاکاری ہیں اور مال حرام ہیں، یہ سب چیزیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ مستقل نماز کے مشن پر گامزن ہوتے ہیں. یہ نماز کا مشن بہت بڑا مشن ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ اپنے معاملات زندگی میں دو پہلو سے بہت ممتاز ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے امانتوں کا پورا لحاظ رکھتے ہیں. امانت کسے کہتے ہیں؟ امانت صرف قرآن میں اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی اماؤنٹ لا کر رکھ دیا ہے اور اس اماؤنٹ کو آپ کی حفاظت میں دے دیا، وہ امانت ہے. وہ تو امانت کا ایک چھوٹا تصور ہے. دراصل امانت انسان کی پاس جتنی نعمتیں ہیں،
جتنے فرائض ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہیں۔ اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ہماری ملازمت امانت ہے، اگر ہم کسی منصب پر فائز ہیں تو وہ منصب ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہمارے پاس اولاد ہیں تو وہ اولاد اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہمارے پاس میں پراپرٹیز ہیں، جائیدادیں ہیں، تو یہ سب امانت ہے۔ گویا کہ انسان کی زندگی، مومن کی جو زندگی ہے وہ امانت کے شعور سے مالا مال ہوتی ہے، وہ ہر چیز کی بھرپور حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دوسری بات قرآن نے کہا کہ اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ یہ عہد، یہ دراصل دین اسلام کا عنوان ہے۔ عہد یہ اسلامی تعلیمات کا بہت بنیادی اصول ہے۔ اسلام جس طرح کے انسان کی تشکیل کرتا ہے، وہ انسان عہد کے معاملے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ خدا کے عہد کا خیال رکھتا ہے، وہ بندوں کے عہد کا خیال رکھتا ہے، وہ معاشرتی اور سماجی عہد و پیمان کا خیال رکھتا ہے۔ مومن کبھی عہد شکن نہیں ہوتا۔ لا عہد لمن لا دین لا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جسے عہد کا پاس و لحاظ نہ ہو۔ قرآن نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ دیکھیے قرآن کے یہاں لفظ جو وارث ہے، یہ وارث کا لفظ بھی اپنے آپ میں بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کو، جنت الفردوس کو اپنی وراثت میں پائیں گے۔ یعنی گویا کہ قرآن نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت آدم جو ان کے جد اعلیٰ ہیں، ان کے باپ ہیں، وہ آدم اسی جنت الفردوس میں تھے، اور یہ جنت الفردوس کی وراثت جو ایک باپ کی وراثت ہے، یہ انہی بیٹوں کو ملے گی جن بیٹوں نے باپ کی مشن کو زندہ رکھا۔ یعنی کہ یہ جو وارث ہیں، یہ آدم کے وارث ہیں۔ یہ جنت اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے بنائی تھی، انسانوں کے لیے بنائی تھی، لیکن اللہ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جو اس جنت کی وراثت کا اپنے آپ کو اہل بنائیں گے وہی اس جنت کے وارث ہوں گے اور پھر اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر قرآن مجید نے سورہ مومنون میں انسان کے مقصد وجود کو اور اس کے جو ہے تخلیق کے پورے عمل کو پیش فرمایا کہ کس طرح ایک ماں کے پیٹ میں ایک پانی کا قطرہ جاتا ہے، اور وہ پانی کا قطرہ کیسے مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ماں کے پیٹ میں نشوونما دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک گوشت کے لوتھڑے میں، اور پھر کس طرح سے وہ ایک مکمل جسم میں تبدیل ہوتا ہے، اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک خوبصورت ایک مجسم، ایک پیکر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو تو کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس انسان کو اللہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ جو پیدا فرمایا، تو اس انسان کو زمین میں ایک بڑے مشن کی تکمیل کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کے سامنے دین اسلام کو پیش کیا، اور قوم نے کیسے ان کی مخالفت کی اور مخاصمت کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا، اس کی طرف قرآن نے پیش کیا۔ پھر قرآن نے جو ہے توحید کے دلائل پیش کیے۔ قرآن نے کہا کہ یہ اہل مکہ، یہ مشرکین، یہ اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن یہ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ یہ ساری چیزیں کس نے دی ہے تو وہ کہیں گے یہ اللہ نے دی ہے، یہ اللہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان سے کہو کہ تم اللہ کو رب مانو تو یہ اللہ کو رب نہیں مانتے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کو پال رہا ہے، اللہ ہی اس کائنات کی تدبیر فرما رہا ہے، اللہ ہی اس کائنات کا قانون ساز، اس کا مالک، اس کا معبود حقیقی اور مدبر کائنات ہے۔ تو اللہ کو رب ماننا دراصل وہ تقاضا ہے جو توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کی معبودیت، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، اللہ سے دعا مانگا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کے شیطان کے وسوسے اور شیطان کے جو حملے ہیں وہ اس سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے نبی اللہ سے پناہ مانگو اس بات سے کہ اے رب تو شیطان کے حملوں سے میری حفاظت فرما، اور اس بات سے میری حفاظت فرما کہ وہ میرے سامنے آئیں۔ شیطان الگ الگ شکلوں میں انسانوں کے سامنے رونما ہوتا ہے اور انسانوں کے سامنے آتا ہے، اور پھر وہ انسانوں کو بہکاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو
تمہارے سارے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے، اور دنیا میں ناکام و نامراد وہ لوگ ہوں گے جن کے عمل کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ پھر جب انسان مرتا ہے اور مر کر جب وہ خدا کے سامنے جی اٹھے گا، اور جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا رہے، تو وہ کہے گا کہ کچھ آدھا دن، ایک دن، چند لمحے۔ بس انسان اپنی دنیا کی زندگی کو چند لمحوں سے زیادہ تعبیر نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید نے انسانوں کو پوچھا، انسانوں کے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت کو رکھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے، یوں ہی بے مقصد اور لا یعنی تم کو پیدا کر دیا ہے، بیکار تمہاری تخلیق ہوئی ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا نہیں ہے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ بہت بلند عظمت والا ہے، وہ عرش بری کا مالک ہے، وہ رب کریم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ جو علیم و حکیم ہیں، وہ آخر کیسے اتنا حکیم خدا وہ روئے زمین پر انسانوں کو اتنی بے شمار نعمتوں کے ساتھ بھیجے اور ان کی زندگی کا کوئی مقصد متعین نہ کرے۔ اے پیغمبر، اللہ سے دعا مانگو، قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح سورہ مومنون کے مضامین کا سلسلہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ نور، یہ دراصل قرآن کی مدنی صورت ہے، اور سورہ نور یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کے یہ احکامات کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں، اب چونکہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی اور مدینہ کے اندر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، تو اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت حدود اور تعزیرات دیے گئے، اس اسلامی معاشرے کے لیے آداب بتائے گئے، اس اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنما خطوط دیے گئے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ نور یہ احکامات کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کا نام نور رکھا، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے احکامات دیے ہیں جو پورے معاشرے کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔ علم و حکمت سے معمور احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں عطا فرمائے۔ کم و بیش 39 احکامات، 39 احکامات سورہ نور میں نازل کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سورہ نور کے مضامین پر غور و فکر کریں تو سورہ نور ایک نہایت ہی مستحکم، متمدن، مقدس اور بہت ہی پاکیزہ معاشرے کی تعمیر کرتا ہے۔ آپ سورہ نور کے مضامین پر غور فرمائیے کہ سورہ نور کے جو مضامین ہیں وہ اعلیٰ درجے کے قوانین انسانی سماج کو دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کا جو مختصر سا خلاصہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ نور کے ابتدائی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ ہے سورہ نور، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کر دیا، یعنی اس سورہ کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ احکامات عمل کے لیے دیے گئے ہیں، اور عمل کی دنیا میں یہ فرض قرار دیے گئے ہیں، مستحب اور سنت نہیں ہیں، نفل نہیں ہے۔ یہ احکامات انسانی تمدن میں بہرحال نافذ ہوں گے، یہ فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس سورہ میں بہت ہی روشن آیتیں نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کر سکو۔ پھر سورہ نور کے مضامین کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کا بیان فرمایا کہ حد زنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلامی معاشرے میں کسی طرح سے زنا اور اسباب زنا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ زنا کے سرکوبی کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد جاری فرمائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حد کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کی مستقل بارش کرۂ زمین کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جتنا ایک حد کو جاری کرنا، حدود اللہ میں سے ایک حد کو زمین پر جاری کرنا، یہ جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلے حد زنا جاری فرمایا، حد زنا کا احکام جو ہے کا حکم بیان فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ،
کہ زنا کرنے والی مرد، زانیہ اور زنا کرنے والی عورت، زانیہ اور زانی، ان دونوں کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے مارو، ان کو 100 کوڑے مارو۔ اور اللہ کی حد جاری کرتے وقت تمہارے دل میں کوئی نرمی ان کے لیے پیدا نہ ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر، یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یعنی گویا کہ اس کو ایمان سے جوڑ دیا گیا کہ زانی اور زانیہ کے لیے اگر تمہارے دل میں ہمدردی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان جو ہے مکمل نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن نے کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان زناکار مرد و عورت کو سزا دی جائے تو مومنین کی ایک جماعت وہاں موجود ہو اور وہ اس کا مشاہدہ اور اس کا جو ہے اس کو پوری طرح سے دیکھیں تاکہ لوگ عبرت سیکھیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، یعنی پہلے زانیہ کا ذکر کیا اور پھر زانی کا ذکر کیا۔ اس ترتیب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ عام طور پر زنا کی جو دعوت ہے وہ عورتوں کی طرف سے جاتی ہے، کیونکہ عورتیں اگر وہ خود لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فتنہ سامانی سماج کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ عورتیں اگر بے حجاب ہوں گی، عورتیں اگر جو ہے ساتر لباس نہیں پہنیں گی تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں زنا کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو عورتوں کو اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی محافظ بنیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی آگے کی آیات میں کہ جو زانی مرد ہے یا زانی عورتیں ہیں وہ اپنی جو شادی ہے، وہ اپنا نکاح وہ کسی مومن اور کسی مومنہ سے نہیں کر سکتے۔ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، ایک زانی عورت سے کوئی مشرک یا کوئی جو ہے زانی ہی شادی کر سکتا ہے۔ والزانی لا ينكحها الا زان، اور الزانی لا ينكحها الا زان او مشرک حرم ذلك على المؤمنین والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، اور جو زناکار عورت ہے اس سے بھی جو شادی کرے گا، نکاح کرے گا، تو وہ کوئی زانی کر سکتا ہے یا کوئی مشرک کر سکتا ہے۔ اس میں قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توبہ کرنے کے بعد تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جو لوگ زناکار ہیں ان لوگوں کے لیے ایک پاکیزہ سماج میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جس کلچر کے عادی ہیں اسی کلچر میں ان کے جو ہے رشتہ ازدواج بھی ہو، وہ ایمان والوں کے لیے ویسے جو پاکیزہ ایمان والے ہیں، پاکیزہ مرد و عورتیں ہیں، ان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ پھر آگے قرآن مجید کا یہاں جو اسلوب ہے اس سے بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن نے آخر اس کو شرک سے کیوں جوڑا، کہ ایک زناکار جو مرد ہے وہ کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے ہی شادی کر سکتا ہے۔ تو اس پر بھی ایک خاص حکمت قرآن کی ہے۔ قرآن نے یہاں پر گویا کہ یہ بات بتائی ہے کہ زنا اور شرک یہ دراصل اپنے نتائج اور اپنے کلچر اور اپنے اثرات کے اعتبار سے ایک جیسے گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک دراصل اعتقادی گمراہیوں کا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں جتنی اعتقادی عقیدے کی گمراہیاں ہیں وہ شرک کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ اور زنا کیا ہے؟ زنا تمام اخلاقی خرابیوں کا سرچشمہ ہے، اس کا منبع ہے۔ جتنی اخلاقی خرابیاں دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ زنا کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ دونوں انسانی تمدن کے ایسے گناہ ہیں کہ جو گناہوں کے سرچشمے ہیں، لہذا ایسے گناہ گاروں کے لیے وہ ایک ایمانی تمدن کے اندر ان لوگوں کے لیے جو ہے جگہ نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر آگے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ عورتوں کی عفت و عصمت وہ کس قدر اہم ہے۔ اگر لوگ عورتوں پر تہمت لگا دیں یا مردوں پر بھی لگا سکتے ہیں تو تہمت اتنا بڑا جرم ہے کہ لوگوں کی عفت و عصمت کی حفاظت یہ بھی جو ہے اسلام کا مقصد ہے کہ اگر بھولی بھالی عورتوں پر لوگ تہمت لگا دیں اور منہ کی جو ہے اپنی افواہیں پھیلانا شروع کر دیں تو قرآن نے کہا کہ ان لوگوں پر بھی حد جاری کرو، اور ان کی حد یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائے، اور دوسرے یہ کہ ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے۔ جو لوگ پاکیزہ مرد و عورت پر تہمت لگائیں وہ مردود شہادت ہے، یعنی ان کی شہادت کبھی اللہ کے عدالت میں قبول نہیں ہوگی۔
لہذا قرآن نے یہ جو لوگ چٹخارے لے کر زنا کے واقعات کو پیش کرتے ہیں اور مردوں اور عورتوں کی طرف تہمتیں لگاتے ہیں، قرآن نے اس کی طرف بھی اس کا بھی سدباب کیا ہے، تاکہ اس طرح کے فحش خبروں کو پھیلانے اور اس کے ذریعے سے جو جن زدہ طبقہ ہے اس کے لیے جو ہے ان کی جو بدترین تسکین ہے وہ اس کا سامان نہ ہو سکے۔ پھر آگے قرآن نے قانون لعان پیش کیا۔ قانون لعان قرآن نے یہ بتایا کہ اگر کوئی مرد اپنے گھر میں وہ اپنی عورت کو پاتا ہے کہ وہ کسی بدکاری کا شکار ہے، تو چونکہ وہ تو 4 گواہ نہیں لا سکتا، تو قرآن نے کہا کہ پھر وہ مرد جو ہے اپنی عورت کے سلسلے میں لعان کے اوپر عمل کرے گا۔ اور لعان کا قانون یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے یعنی مطلب دونوں مرد اور عورت وہ ایک دوسرے اپنے آپ پر لعنت کریں گے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اس طرح سے 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم دے کر وہ اپنے آپ پر لعنت بھیجیں گے، اور اگر میں سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ قانون لعان کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ لعان کے بعد میں وہ مرد و عورت کے درمیان تفریق ہو جائے گی، یعنی یہ جو میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں تو ان کے درمیان لعان کے ذریعے تفریق ہوگی۔ اور لعان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی گواہی کے وقت لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر، اور وہ لعنت اس بات پر ہوگی کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو مجھ پر لعنت ہو، میں جھوٹا ہوں تو، اور اگر وہ جھوٹی ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دردناک واقعہ پیش کیا ہے، جس کو افک کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو کسی ضرورت کے تحت گئی ہوئی تھی، اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آئی تو وہ اکیلی رہ گئی، اور پھر جو ایک قافلے میں سے ایک آدمی جو سب سے پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پیچھے رہ جانے والے سامان کو یا اس طرح کی چیزوں کو کی نگرانی کرتا ہوا آئے، تو اس نے دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ وہ قافلے میں چھوٹ گئی ہیں، اور ان کے جو کجاوے میں لوگوں نے سمجھا کہ عائشہ کجاوے میں بیٹھی ہیں، لیکن عائشہ جو اپنی ضرورت کے لیے کسی جنگل کے اندر گئی ہوئی تھیں۔ پھر اس کے بعد میں وہ اپنے اونٹ پر بٹھا کر ان کو لے کر آئے، تو یہودیوں کو منافقین کو ایک فتنہ مل گیا، اور انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ جو ہے اس طرح کی بدکاری میں ملوث ہیں۔ تو قرآن نے اس واقعے کو افک کہا۔ افک یعنی بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے پورے مدینے میں اس نے ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک اس کرب اور اس جو ہے مصیبت کا شکار رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کے والد محترم ابوبکر صدیق کے گھر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ بھی اس سے بھی ناواقف تھی کہ کیوں آخر اس سے دوری بنائی جا رہی ہے اور کیا ان کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں۔ آخر میں ان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس طرح سے ان کے بارے میں تہمت کا ماحول پورے مدینے میں چل رہا ہے، تو انہیں وہ اتنی تکلیف ان کو ہوئی کہ انہیں ایسا لگے کہ کہیں وہ اس غم سے ہلاک نہ ہو جائے۔ تو ایک بہت بڑا دردناک پہلو تھا اس واقعے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے انتہا ذہنی کرب میں مبتلا تھے، اور اللہ کے رسول اللہ کی آیات کا، اللہ کی وحی کا انتظار فرما رہے تھے تاکہ اللہ کی جانب سے اس معاملے میں کوئی ہدایت آ جائے۔ اللہ کی طرف سے فوراً ہدایت آئی۔ 1 مہینے کے بعد جب یہ ہدایت آئی کہ یہ جو واقعہ ہے پورا بہتان ہے، ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ وہ پہلی فرصت میں اس کو بہتان قرار دیتے، کیونکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، اور قانون شہادت اوپر گزر چکا ہے، حد قذف اوپر گزر چکی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے جو بہتان عائشہ پر لگایا ہے، یہ لوگ جو ہے دراصل جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر انہوں نے اس طرح کی تہمت لگائی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تمدن یہ افواہوں کا شکار بن جائے، مسلمانوں کی اخلاقی پوزیشن متاثر ہو جائے، مسلمان اخلاقی اعتبار سے مسائل کا شکار بن جائے۔ رسول خدا کا جو خاندان ہے، وہ خاندان جو بابرکت خاندان ہے، جو تا قیامت انسانیت کے لیے روشن مثال ہے، اس خاندان کے اندر یہ
سرکوبی کرنا اس خاندان کو جو ہے یہ متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور مسلمانوں سے کہا کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن سے کام لیں۔ اس طرح سے قرآن نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ افواہیں پھیلانے والے، تہمت لگانے والے وہ قابل تعزیر ہیں۔ پھر قرآن نے یہ کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فاحشہ ایمان والوں میں پھیلے تو ان لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو توجہ دلائی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ یہ جو سماج کے شیاطین ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسلامی تمدن کو برباد کر دے، تم شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ آیتیں اس طرح طور پر بھی نازل ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکل گئے کہ لوگوں نے جن لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اب وہ جو ہے میرے صدقہ میرے احسان سے محروم ہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابوبکر صدیق ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے، ان کو پالتے تھے، اور وہ لوگ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو فتنہ سامانی کرنے والے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں حمایتی بن گئے تھے۔ اس میں بہت سارے کمزور ایمان والے بھی ان کی طرف سے ہو گئے تھے۔ تو قرآن نے یہاں کہا کہ انہیں معاف کر دو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کہی کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ مردوں اور عورتوں کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، ان کی درجات بہت بلند ہوں گے، ان کے لیے رزق کریم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے کہ اگر تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو، سب سے پہلے ان سے مانوس ہونے کی کوشش کرو، اچانک لوگوں کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ اور بغیر سلام کے لوگوں کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں اجازت نہ ملے تو پھر تم خود باہر چلے جاؤ اور اس کو برا نہ مانو۔ کسی نے اگر اجازت نہیں دیا تو اس کو برا نہ مانو۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے اس کی طرف لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا، کہ چاہے وہ تمہارا گھر ہو یا دوسروں کا گھر ہو، تم گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہو جاؤ۔ جس طرح لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی تمہارے گھر کے علاوہ جو دوسرے گھر ہیں ان گھروں میں تم بغیر اجازت داخل نہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن نے یہ کہا، بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور ایسے ہی حکم اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے بھی کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، کہ مومن مردوں کو بھی یہ کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ غض بصر کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات پورے بیان فرمائے کہ پردے کے احکامات کہ ایک خاتون کو کس طرح سے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے، کہ وہ اپنے پورے بدن کو ساتر رکھیں سوائے اپنے چہرے کے یا اپنے ہاتھ کے جو پنجے ہیں، جو ضرورت کی جو چیزیں ہیں جس کو دکھانا ایک جو بظاہر کھلی رہتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے پورے بدن کو اپنی زینت کو چھپائے رکھیں، اور وہ اس طرح سے جو ہے پیر پٹکتے ہوئے اور اپنے زیورات کو بجاتے ہوئے نہ نکلیں کہ گویا محسوس ہو کسی کو کہ یہ خاتون جو ہے وہ زیب و زینت سے آراستہ ہے، یعنی اپنی زینتوں کا اظہار نہ کرو۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو عورتیں بوڑھی ہوں وہ عورتیں جو ہے اپنی چادر نہ بھی لیں تو ان کے لیے اجازت ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے یہ بات کہی کہ جو غیر شادی شدہ مومن مرد یا عورتیں ہیں یا جو غلام اور کنیزیں ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی شادیاں کر دو۔ یعنی یہ اس کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے درمیان کے جو نوجوان وقت میں شادی کا اہتمام کر دو، اس کا حکم قرآن نے دیا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ اس کائنات کا جو نور ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جو سورہ نور ہے
وہ اس آیت کریمہ سے سورہ نور کا جو ہے نام ماخوذ کیا گیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ پھر اس کی نور کی مثال دی گئی ہے کہ اس کا نور کیسا ہے، کہ اس کا نور قرآن نے کہا کہ مثل نوری کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی جو مثال ایسی ہے کہ جس طرح سے ایک محراب میں، ایک جو ہے حباب میں کوئی چراغ ہو، جو چراغ جلایا جائے زیتون کے تیل سے اور وہ روشن ہو، اور وہ جو اس کا جو شیشہ ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو۔ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، ہے نا، وہ جو چراغ ہے وہ شیشے میں ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن نے کہا کہ وہ جو ہے ایک ایسے تیل سے جلایا گیا ہو، زیتون کے تیل سے، جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، یعنی کہ وہ جو زیتون ہے وہ مکمل سورج کی روشنی میں وہ زیتون پروان چڑھا ہو۔ تو اس طرح قرآن مجید نے توحید کے تصور کو پیش کیا کہ یہ جو توحید ہے یہ اس پوری کائنات کے اندر جلوگر ہے، یہ کائنات کی ہر چیز سے خدا کا نور جو ہے روشن، نور جو ہے جھلک رہا ہے۔ جو ایمان والی نگاہیں ہیں وہ اس نور کو ہر جگہ محسوس کرتی ہے کہ کائنات کے پردوں میں خدا کا نور جگہ جگہ جھلک رہا ہے۔ تو ایک طرف یہ نور ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کی جو آیات نازل فرمائی ہے، یہ آیات بھی دراصل وہ حباب ہے جس میں خدا کا نور ہے۔ پھر قرآن نے ایمان والوں کی زندگی کے اس پہلو کو پیش کیا کہ جو سچے مومن ہیں وہ دراصل اپنی رات کس طرح گزارتے ہیں، اور وہ اللہ کے گھروں کو کیسے آباد کرتے ہیں، وہ دراصل کیسے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ پھر آگے قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی فلاح یاب ہونے والے ہیں۔ قرآن نے پھر آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، بڑی اہم بات قرآن نے کہی کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کریں کہ اللہ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا، اللہ زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مستحکم بنیادوں پر قائم کر دے گا، اور ان کے حالت خوف کو حالت امن میں بدل دے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح اختیار کریں۔ تو یہاں بڑی اہم بات قرآن نے کہی ہے، قرآن نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قوت اور اقتدار کے خزانوں سے مالا مال فرما دے گا۔ دیکھیے بڑی بنیادی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو پھر ہم انسانی دنیا کے لیے روشن مثال نہیں بن سکتے، اللہ کی رحمتوں کے لیے ہم کا سبب نہیں بن سکتے۔ یہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ پھر آگے قرآن نے جو ہے اپنے گھر کے جو اصول ہے وہ بیان فرمائے کہ گھر میں جو ہماری جو قیام گاہیں ہیں، ہماری جو خیمے ہیں، جو گھر ہیں، جو ہمارے حجرے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے جو بالغ بچے ہیں وہ ہمارے کمروں میں سونے کے اوقات میں داخل نہ ہوں، بغیر اجازت داخل نہ ہوں، تاکہ ہمارے گھر میں کہیں وہ میاں بیوی کے جو خاص تعلقات ہے وہ تعلقات جو ہے اب ہماری نسلوں کے لیے اس میں کوئی فتنہ سامنے نہ ہو، اس کی طرف قرآن نے کہا۔ پھر قرآن نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگو، اگر تم اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، اور اگر تم اللہ سے دعا نہ کرو گے تو گویا یہ اللہ سے استکبار کی نشانی ہے کہ گویا تم کہیں نہ کہیں کبر کا شکار ہو۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ اللہ سے استکبار کرتے ہیں وہ لوگ دعا کے ہتھیار کا استعمال نہیں کرتے، وہ دعا کے عمل پر عامل نہیں ہوتے۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ رسول کی دعا کو تم عام آدمی کی دعا کی طرح نہ سمجھو، اگر رسول کسی حق میں مانگے اور پکارے تو وہ اللہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتی ہے وہ چیز۔ اللہ کے رسول کی دعا کو اور اس کی پکار کو تم عام آدمیوں اور عام انسانوں کی طرح نہ سمجھو۔ یہ سورہ نور کے جو مضامین ہیں یہ دراصل ایک اعلیٰ درجے کے سماج کی تشکیل کرتے ہیں اور ایمان کے نور سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سورہ نور کے ان مضامین سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، لیکن انشاءاللہ سورہ فرقان اور سورہ شعراء اور سورہ نمل کی یہ تینوں
جو صورتیں ہیں یہ کل 19ویں پارے کی تراویح کے خلاصے کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کلام کی اس نے ہمیں سعادت بخشی، اس کی سماعت کی، اللہ اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔